بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عزیز طلبہ، اصول افتاء و آدابہ کی آج یہ نشست نمبر 29 ہے۔ گزشتہ نشست آخر میں کچھ ترجمہ رہ گیا تھا، تو ہم اس کا ترجمہ پہلے کر لیتے ہیں، جس میں ملاحظہ اولیٰ کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد پھر ہم ملاحظہ ثانیہ پڑھیں گے۔ تو حضرت شاہ صاحب کے حوالے سے ہم فرما رہے تھے کہ شیخ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے مجتہد مطلق منتسب کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ وہ ہوتا ہے جو پہلی خصلت میں تو یعنی مقلد ہوتا ہے، لیکن دوسری خصلت کے اندر وہ مستقل ہوتا ہے اور باقاعدہ اجتہاد کرتا ہے۔ اور مجتہد فی المذہب کے بارے میں فرمایا یہ وہ ہوتا ہے کہ جو پہلی اور دوسری دونوں خصلتوں میں مقلد ہوتا ہے، اور باقی جو ہے وہ یعنی تفاریع کے منہاج وغیرہ میں وہ یعنی باقاعدہ اجتہاد کرتا ہے۔ تو یہ مجتہد مطلق فی المذہب کے بارے میں انہوں نے فرمایا ہے۔ اب حضرت فرماتے ہیں کہ والذی یظہر من کلام الشیخ الدہلوی رحمہ اللہ ان المجتہد المنتسب، فرماتے ہیں شاہ صاحب کے کلام سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مجتہد منتسب اس امام کی اپنے امام کی تقلید کرتا ہے، لیکن بنیادی استنباط کے یعنی اساسی طریقہ کار میں جس کی طرف وہ منسوب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اس بات میں کہ حدیث مرسل حجت ہے یا نہیں ہے، اس بات میں کہ کسی روایت کو ترجیح سند کے صحیح ہونے کی بنیاد پر دی جائے گی یا اس کے راویوں کے فقیہ ہونے کی بنیاد پر، اس طرح دیگر اصول میں بھی وہ پیروی کرتا ہے جو مجتہدین سے صراحتاً ثابت ہے، اگرچہ وہ اپنے امام کی ایسی بعض اصولوں کے اندر مخالفت بھی کرتا ہے جو کتب اصول میں ذکر کی گئی ہے، جیسے کہ حقیقت اور مجاز کے معنی میں جمع کرنا جائز ہے یا نہیں، مجاز حقیقت کا جو خلیفہ ہے تکلم کے اعتبار سے یا حکم کے اعتبار سے۔ تو بہرحال اس طرح کے اصولوں کے اندر وہ اپنے امام کی مخالفت کرتا ہے، لیکن اس طرح کے اصولوں کے بارے میں حضرت فرماتے ہیں کہ وما اعظم هذه الاصول، اس طرح کے جو اکثر اصول ہے ان کا ایک بڑا حصہ فقہا سے صراحتاً ثابت نہیں ہے، بلکہ ان کو اصول فقہ کے ماہرین نے فقہا کی روایات سے بعد میں مستنبط کیا ہے۔ تو صاحبین جو امام صاحب سے اختلاف کرتے ہیں وہ ایسے اصولی مسائل میں کرتے ہیں جن میں کبھی کبھار مجتہد منتسب اپنے امام سے اختلاف کر لیتا ہے، اور رہا مجتہد فی المذہب تو وہ اصول میں کسی بھی چیز میں بھی اپنے امام سے اختلاف نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے امام ہی کے قائم کردہ اصولوں پر تفریعات کو ذکر کرتا ہے۔ اب یہیں سے یہ بات معلوم ہو گئی، فرماتے ومن هنا تظہر وجاہت ما قال العلامہ المرجانی والشیخ اللکھنوی رحمہ اللہ، کہ اسی سے علامہ مرجانی اور شیخ لکھنوی کی بات کا صحیح ہونا واضح ہو گیا کہ امام ابو یوسف امام محمد کو مجتہدین فی المذہب میں قرار دینا درست نہیں ہے، بلکہ ان میں سے ہر ایک مجتہد مطلق ہے اور ان کی نسبت امام کی طرف جو کی جاتی ہے۔ بظاہر امام ظفر بھی یہی مقام میں رکھتے ہیں، واللہ تعالی عالم۔ اور رہا مجتہد فی المذہب کی مثال ہے، جس طرح علامہ ابن کمال پاشا نے اس کی تعریف کی ہے، تو کہتے ہیں اس کے اندر ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ، شیخ علامہ ابن حمام رحمہ اللہ، اور اسی طرح امام ابو الحسن کرخی رحمہ اللہ حنفیہ میں سے، امام ابو اسحاق مروزی رحمہ اللہ غزالی رحمہ اللہ، امام شافعی شافعیہ میں سے، قاضی ابوبکر بن عربی اور ابن عبد البر جو ہے مالکیہ میں سے، اور علامہ ابن الہادی اور ابن رجب جو ہے وہ حنابلہ میں سے۔ تو ان تمام حضرات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ اپنے امام کے ساتھ فروعات میں تو اختلاف کرتے ہیں، لیکن اصول میں وہ امام کی تقلید کرتے ہیں۔ بہرحال تو یہ خلاصہ ہوا پہلے ملاحظے کا کہ صاحبین کو مجتہد فی المذہب میں قرار دینا درست نہیں ہے۔ اب ہم ذرا دوسرا ملاحظہ دیکھتے ہیں، الملاحظۃ الثانیہ۔ ملاحظہ ثانیہ کے بارے میں دو تین نکات آپ ذہن میں رکھ لیں تو یہ کافی ہے۔ پہلے اس کا خلاصہ سمجھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ پہلے خلاصہ تو یہ سمجھے کہ یہ جو دوسرا ملاحظہ یا دوسرا اعتراض ہے یہ ہے کس بارے میں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ علامہ ابن کمال پاشا نے جو مختلف طبقات ذکر کی ہیں نا، ان میں سے کچھ طبقات باہم متباین ہے، یعنی بالکل جمع نہیں ہو سکتے، جیسے کہ مجتہد مطلق اور مجتہد فی المذہب، یہ دونوں یہ ایک ہی شخص کے اندر جمع نہیں ہو سکتے، تو لہٰذا کچھ طبقات تو آپس میں متباین اور ایک دوسرے کے بالکل خلاف ہیں، لیکن کچھ طبقات ایسے ہیں کہ جو کسی ایک شخص کے اندر مختلف طبقات جمع ہو سکتے ہیں، وہ باہم متباین نہیں ہے، جیسے مجتہد فی المسائل، اصحاب التخریج اور اصحاب الترجیح۔ اب یہ سارے طبقات ہیں، لیکن یہ سارے طبقات ایک ہی شخص کے اندر جمع ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلا نقطہ تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ بھئی کچھ طبقات ایسے ہیں جو باہم متباین ہیں، اور کچھ طبقات ایسے ہیں جو باہم متباین نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی شخصیت کے اندر وہ مختلف طبقات جمع ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ بات یہ ہو گئی۔ اب دوسری بات جو حضرت نے فرمائی ہے اسی علامہ ابن کمال پاشا کی تقسیم کے حوالے سے، دوسری بات در حقیقت اسی ملاحظہ یا اعتراض کا جواب بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔
تو حضرت فرماتے ہیں کہ علامہ ابن کمال پاشا نے جو مختلف اقسام یا مختلف طبقات ذکر کی ہیں، اگر ان کو ہم یوں قرار دے یہ اشخاص کے طبقات نہیں ہیں بلکہ یہ وظائف اور ان کے کاموں کی نوعیت کے اعتبار سے ہیں یہ تقسیم، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں۔ یعنی حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو طبقات سبعہ ہے یا 7 طبقات ہے، یہ افراد اور اشخاص کے اعتبار سے مختلف طبقات نہیں ہے بلکہ مختلف کام اور نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہے۔ تو اب یہ ممکن ہے کہ ایک ہی شخص جو ہے وہ کئی سارے کام کرے اور مختلف ذمہ داریاں اور مختلف طبقات کے اندر وہ آ جائے، تو لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی علامہ ابن کمال پاشا پر یہ اعتراض درست نہیں ہے کہ آپ کے بعض طبقات تو 2 اور 3 طبقات بھی ایک شخص کے اندر جمع ہو سکتے ہیں، تو حضرت فرماتے ہیں کہ وہ 2 اور 3 کام ہیں مختلف، تو یہ مختلف تقسیمات مختلف کام اور مختلف یعنی کہ وظائف کے اعتبار سے ہیں، تو مختلف وظائف اور مختلف کام ایک ہی شخص اگر کرے گا تو کر سکتا ہے۔ اس کی مثال حضرت نے ایسے دی ہے جس طرح کے علماء جو ہے وہ ان کو مختلف قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے، مفسرین، محدثین، فقہاء اور متکلمین۔ اب یہ 4 قسم کے طبقات ہیں، لیکن یہ افراد کی اقسام نہیں ہے بلکہ یہ ان کے کاموں کے اقسام ہیں۔ کچھ جو ہے وہ قرآن کی تفسیر کی وجہ سے زیادہ مشغولیت ہے ان کی تفسیر کی ہے، کچھ کی حدیث کی ہے، کچھ کی فقہ کی ہے، کچھ کی جو ہے وہ کلام کی ہے۔ اب یہ ممکن ہے کہ ایک ہی جو عالم ہے وہ مفسر بھی ہو، محدث بھی ہو، فقیہ بھی ہو اور متکلم بھی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مختلف کام ہے، اور اگر ایک ہی شخص یہ سارے کام کرے گا تو اس کو سب میں وہ آ سکتا ہے وہ۔ تو اسی طرح اگر ایک ہی فقیہ ہے وہ اصحاب تخریج میں ہے تو وہ اصحاب ترجیح یا مجتہد فی المسائل میں بھی آ سکتا ہے، لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو یہ تو حضرت نے دوسری بات کر دی جو ایک قسم کی سمجھ جائیے کہ جواب ہے اس بات کا کہ یہ مختلف طبقات جمع کیوں ہو رہے ہیں۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ بھئی اسی وجہ سے یہ ممکن ہے کہ بھئی مختلف فقہاء کو مختلف طبقات کے اندر رکھا جائے۔ مثال کے طور پر امام ابو جعفر طحاوی ہے، ان کو التحریر اور مسلم الثبوت کی جو شروحات ہے اس کے اندر ان کو مجتہد فی المسائل میں شمار کیا گیا ہے، اور لیکن بعض فقہاء نے ان کو اصحاب التخریج میں شامل کیا ہے۔ تو اسی طرح حضرت فرماتے ہیں کہ یہ ممکن ہے اگر ایک ہی فقیر کو آپ مجتہد فی المسائل یا اصحاب التخریج کے اندر دونوں میں شامل کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ دونوں کام وہ کرتا ہوگا۔ اسی طرح علامہ نصفی کو گزشتہ تقسیم کے اعتبار سے جب ہم نے دیکھا تھا ان کو اصحاب تمیز میں رکھا گیا تھا، لیکن بعض فقہاء نے ان کو مجتہد فی المذہب بھی قرار دیا ہے، یہاں تک کہ علامہ نصفی یہ کہا گیا ہے کہ علامہ نصفی کے بعد کوئی مجتہد فی المذہب نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی یہ ممکن ہے، اور یہ جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ مختلف وظائف اور کاموں کی تقسیم ہے تو لہٰذا اس پر پھر اعتراض نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اب ہم ذرا اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، ملاحظہ ثانیہ۔ فرماتے ہیں الملاحظہ ثانیہ، دوسرا جو اعتراض ہے یا ملاحظہ ثانیہ ہے وہ یہ ہے کہ بھئی جو ان میں سے بعض طبقات تو باہم متباین اور دوسرے سے الگ الگ ہے، جیسے مجتہد مطلق اور مجتہد فی المذہب، اور ان کی کچھ طبقات کی بعض قسمیں باہم متباین نہیں ہے، لہذا یہ ممکن ہے کہ کئی طبقات ایک ہی شخص میں جمع ہو جائے، جیسے مجتہد فی المسائل، اصحاب التخریج اور اصحاب الترجیح، یہ سارے ایک ہی شخص کے اندر جمع ہو سکتے ہیں۔ پھر حضرت فرماتے ہیں، اب ترجمہ دیکھیے اس کا، کہ والذی یظہر لہذا العبد ضعیف، حضرت فرماتے ہیں کہ بندہ کے رائے یہ ہے کہ یہ اقسام مختلف کاموں کی نوعیت کے اعتبار سے ہیں، نہ کہ افراد اور اشخاص کے اعتبار سے، اور اس کی مراد یہ ہے کہ فقہاء کی ذمہ داری اور کام ان 3 اقسام پر منقسم ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ایک شخص بیک وقت ان تمام یا ان میں سے کچھ کام کو سر انجام دے، یہ تو کوئی منع نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ایسا ہے جیسے کہ علماء کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، مفسر، محدث، فقیہ، متکلم وغیرہ، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی شخص پر یہ تمام القابات صادق آ جائے۔ اب وہ عالم قرآن مجید میں مشغولیت کے اعتبار سے مفسر ہے، حدیث پاک میں مشغولیت کی وجہ سے محدث ہوگا، فقہ میں مشغولیت کی وجہ سے فقیہ ہوگا، اور اس طرح یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ہی عالم بیک وقت مجتہد فی المسائل بھی ہو، اصحاب تخریج اور اصحاب ترجیح والا بھی ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ایسا ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں ولہذا، اور اسی وجہ سے فقہاء نے ذکر کیا ہے کہ ابو جعفر طحاوی مجتہد فی المسائل میں ہیں، التحریر اور مسلم الثبوت کی شروحات کے اندر یہی بات ذکر کی گئی ہے، اور لیکن حضرت نے فرماتا ہے ابو جعفر طحاوی جو ہے اہل اجتہاد میں سے ذکر کیا گیا ہے، لیکن بعض حضرات نے پھر ان کو اصحاب تخریج میں ذکر کیا ہے، اور حضرت فرماتا ہے کہ میری رائے یہ ہے کہ بھئی وہ مجتہد فی المذہب میں سے ہے، تو لہٰذا وہ تینوں میں آ سکتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میری رائے میں وہ مجتہد فی المذہب میں سے اس لیے ہے کہ جس طرح ان کا ایک واقعہ ہے جس سے واضح ہوتا ہے، جو ان کا واقعہ قاضی ابو عبید بن حربوی شافعی کے ساتھ پیش آیا تھا،
اور اس کو حضرت نے پیچھے تقلید کی بحث کے اندر اس واقعہ کا تذکرہ کیا تھا۔ اسی طرح علامہ نصفی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سابقہ تقسیم کے مطابق ان کو چھٹے طبقے میں ذکر کیا تھا، یعنی اصحاب تمیز میں، حالانکہ بہت سے فقہاء حنفیہ نے ان کو مجتہد فی المذہب قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں تک یہ کہا گیا کہ لم یوجد مجتہد فی المذہب بعد العلامہ النصفی، کہ علامہ نصفی کے بعد کوئی بھی مجتہد فی المذہب جو ہے وہ نہیں پایا جاتا، جیسے کہ بحر العلوم جو ہے شرح تنویر، یعنی جس طرح کہ علامہ بحر العلوم رحمہ اللہ نے شرح تحریر اور شرح مسلم ثبوت کے اندر ذکر کیا ہے، اور علامہ مرجانی رحمہ اللہ نے یہ اس بات کو ترجیح دیا کہ یہ سارے حضرات جو پیچھے گزر چکے یہ مجتہد فی المذہب ہے۔ تو آپ نے دیکھا خلاصہ یہی ہوا کہ بھئی کچھ نے ایک ہی فقیر کو مجتہد فی المذہب قرار دیا، پھر دوسرے فقہاء نے اسی کو اصحاب التخریج میں شامل کر دیا، کچھ دوسرے فقہاء نے اسی کو اصحاب الترجیح میں شامل کر دیا۔ تو حضرت فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ مختلف کاموں کی تقسیم ہے، اگر کوئی مختلف قسمیں کام کرتا ہے تو وہ ان مختلف طبقات میں آ سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ علامہ ابن کمال پاشا کی جو تقسیم تھی فقہائے سبع کی 7 قسمیں، ان میں سے ہم نے اس پر 4 ملاحظات تھی، تو ان میں سے 2 ملاحظے ہم نے پڑھ لیے، پہلا اور دوسرا، اور ان دونوں کا ترجمہ بھی ہو چکا۔ یہاں سے انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں ہم ملاحظہ ثالثہ پڑھیں گے۔ تو ملاحظہ ثالثہ اور ملاحظہ رابعہ، یعنی تیسرا ملاحظہ اور چوتھا ملاحظہ، دونوں کو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایک ہی نشست میں ہم مکمل کر لیں، اور پھر یہ ہمارا مبحث اول یعنی فقہائے حنفیہ کے طبقات، یہ بحث ہماری انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔